صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت، آل رسول، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کری کہ یہ بات قرآنی شخصیات ہیں، نہ یہ تاریخی شخصیات ہیں، نہ یہ کتابی شخصیات ہیں۔ اہل بیت، آل رسول، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جب ایک کلی طور پر حکم کر دیا، کیا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے مہر لگا دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون۔ بارہا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے، قرآن پاک نص قطعی۔ اب اس کے بعد عرب کے چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کہہ دیا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور اسی طریقے سے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ جب یہ کرائیٹیریا بتا دیا گیا تو کل کا مورخ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اور آج کا کوئی بھی شخص اٹھ کر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان پر شک کرے تو کیا یہ شک پھر قرآن پر نہیں؟ کیا یہ شک اللہ کے حکم پر نہیں ہے؟ کیا یہ شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت پر نہیں ہے کہ فلاں کا ایمان مشکوک تھا، فلاں کا ایمان مشکوک نہیں تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ویسا تھا، فلاں ایمان لایا تو ڈر سے ایمان لایا، فلاں ایمان نہیں لایا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر ہم اپنی باتوں کو اسیوم کریں، اگر ہم اپنی باتوں کو سوچیں، اگر ہم صحابہ کو تاریخ کے اوراق میں دیکھیں تو کیا قرآن کی جو کریڈیبلٹی ہے، قرآن کی اتھینٹسٹی ہے، کیا ہم اس کو چیلنج نہیں کر رہے؟ ایک آدمی تاریخ کے اوراق میں، اب تاریخ کو دیکھا جائے تو تاریخ میں بھی تو کوئی ایک مورخ بتا دے جس پر سب کا اجماع، لیکن قرآن کریم فرقان حمید پر سب کا اجماع ہے، اللہ کے حکم پر سب کا اجماع ہے، رسول اللہ کے حکم پر سب کا اجماع ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر تربیت پر شک کرتے ہیں اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان پر شک کرتے ہیں تو پھر آپ رسول اللہ کے بھی منکر ہیں، آپ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ پھر اپنے ایمان کی فکر کریں۔ قرآن اتھینٹسٹی، نص قطعی، اللہ کا حکم حرف آخر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم حرف آخر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہو گئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، بات ختم۔ جب اللہ نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بات ختم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بات ختم، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، بات ختم۔ پھر اگر مگر چون چلا کسی کے ایمان پر، اور وہ بھی صحابہ کے ایمان پر کہ جن کی تربیت، جن کا تزکیہ، جن کی طہارت، جن کا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے معلم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب یہاں پر آ کر ایک مورخ اٹھے، ایک تاریخ دان اٹھے، یا ایک آج کا کوئی مولوی اٹھے، کوئی ذاکر اٹھے جو صحابہ پر، اہل بیت پر، آل رسول پر، ان کی قربانیوں پر، ان کے ایمان پر، ان کی
خلوص عمل پر، ان کی خلوص نیت پر یہ شک کرے گا؟ آج کا مورخ اٹھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر شک کرے گا؟ آج کا مورخ اٹھ کر حضرت عمر، حضرت عثمان پر شک کرے گا؟ ارباب علم و بصیرت، بات ان ڈیٹیل کرنے پر آؤں تو باتیں بہت تلخ ہو جائیں گی، کیونکہ راوی مورخ دونوں طرف کا جو مورخ ہے، ہر مورخ نے اپنی سائڈ کو فیور کی ہے، ہر مورخ نے اپنی سائڈ کو کور کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا جو حکم ہے، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا، ان سے مراد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کیا کہا۔ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ہم یہ دیکھیں کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ نہیں، سعد، سعید، عشرہ مبشرہ، کس نے نام بتایا؟ جب عرب کے چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سرٹیفائیڈ کر دیا، ان کو ایک سرٹیفکیٹ نواز دیا، کیا یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلط ان کو یہ گریڈنگ دی، یہ جو سرٹیفکیٹ ان کو انعام و اکرام اور ان کو جو جزا دی ہے یہ غلط دی ہے، تو پھر آپ قرآن کی اس آیت پہ منکر ہوتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور اگر ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر آپ اور بات کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن میں کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ان سب کو جنتی اور ان کے ساتھ اعلیٰ حسن کا اور اعلیٰ معیار اور اعلیٰ انعام کا وعدہ فرمایا کہ یہ سارے جنتی ہیں۔ تو پھر کیا جب اللہ پر ایمان نہیں رہے گا، اللہ کے حکم پر ایمان نہیں رہے گا، قرآن پر ایمان نہیں رہے گا، رسول اللہ کی تعلیمات پر ایمان نہیں رہے گا، رسول اللہ کی بتائی ہوئی احادیث پر ایمان نہیں رہے گا، کیا آپ کا ایمان مورخ پر ہے؟ آپ کا ایمان مورخ کا محتاج ہے؟ کوئی بھی اٹھے گا وہ اہل بیت پر بات کرے گا، کوئی بھی اٹھے گا اما فاطمہ سلام اللہ علیہا پر بات کرے گا کہ ان کا تقاضا صحیح تھا یا غلط تھا، کوئی بھی اٹھے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بات کرے گا، ان کی پاکیزگی اور طہارت پر بات کرے گا کہ جن کی شان میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر دی، کوئی بھی اٹھے گا سیدنا ابو بکر صدیق کے خلوص عمل، خلوص نیت پر بات کرے گا، کوئی بھی اٹھے گا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بات کرے گا، کوئی بھی اٹھے گا حضرت عثمان پر بات کرے گا، کوئی بھی اٹھے گا امیر معاویہ پر بات کرے گا، کوئی بھی اٹھے گا ایمان ابو سفیان پر بات کرے گا۔ اگر ان پر بات کرنا لازم ہے تو پھر اللہ کے قرآن کا بھی انکار کر دو، اللہ کے حکموں کا بھی انکار کر دو، رسول اللہ کی تعلیمات کا بھی انکار کر دو، پھر ایمان رکھو تو مورخ کی کتاب پر ایمان رکھو۔ اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پھر مورخ کی بات ٹھیک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا قرآن جھوٹا ہو گیا؟ رسول اللہ کی احادیث جھوٹی ہو گئی، رسول اللہ کا فرمان جھوٹا ہو گیا، رسول اللہ کا عمل جھوٹا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے اور آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مسلح پر خود اپنی زندگی میں اپنی حیات میں کھڑا کر دیا، تو رسول اللہ کا یہ عمل غلط ہو گیا معاذ اللہ۔ اور آج کا مورخ ٹھیک ہو گیا جس نے اپنا تن من دھن، اپنا زر گھر بار آل اولاد نسل تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان کر دی، اس کے ایمان پر شک، اس کے خلوص اور اس کی نیت پر شک۔ سیدنا عمر فاروق کے بارے میں رسول اللہ کا کتنے احکامات موجود ہیں، کتنی احادیث موجود ہیں۔ اسی طریقے سے سیدنا عثمان کو دیکھ لیں، معاذ اللہ۔ ایک چھوٹی سی بات میں کرتا ہوں، اگر
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ جانتے تھے کہ اگر فدق کا باغ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کا حصہ بنتا اور نہیں دیا تو حضرت علی نے ان کی خلافت پر ایمان کیوں لائے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے دور میں بھی قاضی القضاء اور ان کی شورا کے ممبر کیوں رہے؟ کیا اس وقت حضرت علی کی ذوالفقار ٹھنڈی پڑ گئی تھی؟ کیا اس وقت حضرت علی کی شجاعت جو کی وہ ختم ہو چکی تھی معاذ اللہ؟ اور اسی طریقے سے معاذ اللہ اگر حضرت عمر نے ظلم اور زیادتی کی یا مارا حضرت اما فاطمہ سلام اللہ علیہا کو تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بدلہ نہیں لے سکتے تھے؟ حضرت عمر کے دور میں قاضی القضاء کیسے رہے؟ اگر حضرت عثمان معاذ اللہ غلط تھے، ناحق تھے، تو حسنین کریمین ان کی حفاظت کے لیے حضرت علی نے ان کو کیوں روانہ کیا، کیوں بھیجا؟ آج کا مورخ جا کر بات کرے گا۔